بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا متع کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے۔ میں نکاح کے اقسام بہرحال میں نے آپ کو نہیں رکھے اس لیے کہ میں نے سوچا ضرورت نہیں، بہرحال رکھ دیتا ہوں۔ نکاح کے جو ہے 4 اقسام ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جائز اور 3 حرام ہے، یاد رکھیے۔ پہلا نکاح کی جو جائز اور ایک ہی واحد قسم ہے وہ نکاح مسنون ہے، جو ہم لوگ کرتے ہیں، جس کے بارے میں نے تفصیلات بیان کی۔ اس کے علاوہ ایک نکاح ہوتا ہے نکاح شغار۔ یہ وہ نکاح ہوتا ہے جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ میری بیٹی سے تمہارا بیٹا نکاح کرے گا، تمہاری بیٹی سے میرا بیٹا نکاح کرے گا، لے دے، یا میری بہن سے تمہارے بھائی کا رشتہ اور تمہاری بہن سے میرے بھائی کا رشتہ، سمجھ رہے آپ؟ مطلب 2 لوگوں کا ایسا کریں گے، تو یہ نکاح شغار ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ تیسرا نکاح جو ہوتا ہے نکاح حلالہ، جس میں ہوتا یہ کہ ایک شخص کسی اپنی بیوی کو 3 بار ایک جھٹکے میں 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں اس پہ حرام ہو گئی، پھر اس کے بعد بولتے ہیں کسی اور مرد سے نکاح کرو، اس کے بعد وہ کچھ دن اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اسے طلاق لے کے اس کے نکاح میں آتی، یہ بھی حرام ہے۔ اور چوتھی قسم جو کہ حرام کی تیسری قسم ہے وہ ہے نکاح متع۔ دیکھیے متع جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ تک آپ نے اس کی اجازت دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور بیان کیا کہ میں نے متع کی اجازت دی تھی اس لیے کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب میں تمہیں اس عمل سے منع کرتا ہوں۔ متع کہتے ہیں اس نکاح کو جس میں کانٹریکٹ میرج ہوگی، 6 مہینے، 3 مہینے، 1 سال، 2 سال، 4 سال کے بعد میں تم کو طلاق دے دوں گا، کانٹریکٹ میرج۔ رسول اللہ نے اس کو منع کر دیا، لیکن بہت سارے صحابہ جو فتح مکہ کے بعد نکل گئے تھے ان کو یہ چیز پتہ نہیں چلی، اور مختلف صحابہ کی فقہ میں یہ بات جائز آتی ہے کہ متع انہوں نے جائز قرار دیا، لیکن یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو انہوں نے نہیں سنا تھا کہ متع میں نے اب تم پر حرام کیا ہے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے خاص طور سے متع کے تعلق سے احکامات جاری کیے اور اس کو حرام قرار دیا اور لوگوں کو بستی بستی اس چیز سے روکا، لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ بچے ہی رہ گئے جن تک یہ بات نہیں پہنچی۔ تو یاد رکھیے اول زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، فتح مکہ پر اس کو حرام کر دیا گیا اس لیے کہ پہلے اللہ نے حلال کیا تھا، بعد میں اللہ نے حرام کیا۔ تو لہٰذا اگر اس کے بعد کوئی عالم لکھ دے کہ فلاں کے فقہ میں یہ ہے تو بہرحال وہ اس کا علم دے رہا ہے، نہ کہ وہ اس کا جواز دے رہا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ آپ نے متع کو بعد میں ناجائز قرار دیا اور کہا کہ پہلے مجھے حکم تھا، بعد میں مجھے منع کر دیا گیا ہے۔